الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، جو جمعہ سے بات چل رہی تھی نمازی کے متعلق کہ ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے، اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنا ہے. اکثر لوگ فجر کی نماز میں غیر حاضر رہتے ہیں اور اس کی واحد وجہ یہ ہے آج کل کہ رات دیر تک جاگتے ہیں. دیر تک جاگنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گپ شپ کرنے سے منع فرمایا ہے. ہاں، علم کا سکھانا یا عبادت میں لگنا اسے منع نہیں کیا ہے، لیکن بیکار کی باتوں میں اب آج کل ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھو تو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جوان بھی نہیں ہیں. کل ہی وہ مولوی حمزہ بالا سنا رہے تھے کہ ہماری کالونی میں عشاء کے وقت میں جب میں پہنچا ایک مرتبہ ملاقات کے لیے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بلا رہے ہیں، توجہ بھی نہیں ہے، موبائلوں میں مشغول ہے. ہم بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں نیچے آٹو پر فری فائر اور پب جی میں لگے ہوئے رہتے ہیں. یہ بہت نقصان دہ ہے، اللہ اسے حفاظت فرمائے. نماز کی پابندی کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ آدمی اپنے دوستی سرکل کو بھی دیکھے. اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ تو قرآن نے نہیں کہا یا حدیث میں کہ آپ کو اسی کو دوست بنانا ہے. دیندار آدمی ہونا چاہیے. آپ کو نماز کی جو ہے وہ تلقین کرے، نماز کے لیے آپ کو کہے. ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ صدیقی من یرد الشر عنی ویسکونی اذا ما غبت عنہ وارجوہ للنائبۃ الزمان، کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھ سے برائی کو دور کرے، مجھ سے برائی کو دور کر دے. ویسکونی اذا ما غبت عنہ، اور وہ میری تعریف کرے جب میں اس سے غیر حاضر رہوں. ایسا دوست ہو تو وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ وارجوہ للنائبۃ الزمان، میں اس سے زمانے کے نائب بننے کی جو ہے وہ امید کرتا ہوں. حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے تعلق سے ایک دعا سکھائی ہے، بڑی عمدہ دعا ہے. میں اپنے طلباء کو اکثر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس دعا کا اہتمام کرو گے تو ایسا آدمی جو اس قسم کا ہو جس سے پناہ مانگی گئی وہ تمہاری دوستی میں آئے گا نہیں انشاءاللہ. وہ دعا کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، یہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دوست سے جو مکر کرنے والا ہو. آج کل یہ ہوتا ہے جوڑے رہنے ٹوٹیا کا پہ اپنی گجراتی بھاشا میں جوڑے رہنے ٹوٹیا کا پہ. تو دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی، اس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہو. ایسا دوست جو مکر کرنے والا ہو اس سے پناہ. اس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہو، عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی، تو اس کا دل مجھے چیر ڈالتا ہو. اندر سے تو میرے بارے میں جلن ہو، بغض لے کر کے بغض چھپا کر کے گھوم رہا ہے اور دوستی کا ناٹک کر رہا ہے، اندر سے برا چاہ رہا ہے. ایسے دوست سے پناہ مانگی. تو انشاءاللہ جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا دوستی کا بھی اثر ہوتا ہے.
دیکھو حدیث پاک میں ہے، اس لیے ہماری نمازوں کے قضا ہونے یا چھوڑنے کی ایک وجہ دوستی بھی ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں، اس لیے کہ حدیث میں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور آدمی جس کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے اس کا اثر اس کے اندر میں آتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے ساتھی کی مثال عطر کی دکان والے سے دیے، کہ خوشبو والے سے دیے، کہ خوشبو والے کے پاس آدمی بیٹھے گا تو خوشبو نہیں ملے گی تو خوشبو کی بو تو ملے گی، اور خوشبو تو ملے گی، عطر نہیں ملے گا تو خوشبو تو وہ سونگتا رہے گا۔ اور برے ساتھی برے دوست کی مثال آپ کی بھٹی والے سے دی ہے، کتنی حصی مثال ہے کہ آدمی لوہار کے پاس بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے کہ آگ کی چنگاری سے اس کے کپڑے جل جائے، اور کپڑے نہیں جلے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں، کپڑے تو کالے ہوں گے۔ جانوروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ والوں میں کینہ ہوتا ہے، گھوڑے والے کے اندر میں تکبر ہوتا ہے، بیل بڑھیا پالنے والے کے اندر میں کہ سختی ہوتی ہے، اور بکری والے میں مسکنت ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے۔ تو آدمی جانوروں تک کے اثر کو قبول کرتا ہے، تو اب اندازہ لگاؤ کہ میں اپنی دوستی کس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور نماز کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگنی پڑے گی، ایک نبی ہو کر کے دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے نماز کے فرائض، اور وہ سب سیکھیں گے۔ اس سے پہلے نماز کو شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں پاکی ہے، اور پاکی میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ آدمی وضو کرے۔ تو وضو کی بات آتی ہے کہ وضو اس امت کو اللہ پاک نے کتنی بڑی شرف بخشا ہے کہ اس وضو کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ آدمی وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو اس کے جو ہے یہ اس کی علامت بنیں گے، اس کے نبی کی پہچان کے لیے، نبی اس کو پہچان لے گا قیامت میں۔ ہاں، صحابہ نے سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں تو اتنے سارے امت ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی قوم تک، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جائے وضو سے، کہ میری امت کے آ جائے وضو چمکتے ہوں گے، میں پہچانوں گا یہ میرا امت ہی ہے۔ کم بات ہے آ جائے وضو جو ہے، اس لیے روایتوں میں یہاں تک کہ آپ سیاہ ستہ میں پڑھو گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی کہ حضرت ابو ہریرہ یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے۔ ہاتھ کا دھونا یہی تک فرض ہے، مسنون بھی ہے، لیکن وہ حضرت ابو ہریرہ یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے بازو میں۔ وضو میں تو وضو کے سب سے پہلے 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 4۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ کیا کرنا؟ پورا چہرہ دھونا۔ اس میں بال برابر بھی سوکھا رہ جائے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں۔ اب اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کے اندر میں اپنی گجراتی زبان میں چھابڑا کیوں مارتے ہیں، حالانکہ چلو بھر کر کے پھر اس کو جو ہے پیشانی سے اس کو بہانا ہے چہرہ دھوتے وقت، اور اس کو ملنا بھی ہے۔ اگر داڑھی گنجان ہے تو اس کے نیچے کے بالوں تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، وہ آ جائے گا، داڑھی کا خلال ہے۔ اور اگر داڑھی اتنی جو ہے وہ ہلکی ہے کہ چمڑی نظر آتی ہے تو پھر وہاں چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، یہ ایک فرض ہے۔ اب یہ چہرہ دھو رہے ہیں،
चेहरा भी रोशन होगा। अब आदमी घुमा है तो कितने बैक्टीरिया और कितना गर्दो गुबार, फजा में आलूगी, आजकल तो केमिकल का जमाना है। वो कंपनियां चारों तरफ से, आदमी कंपनियों से घिरा हुआ है, और ऐसी ऐसी खतरनाक कंपनियां कि उसकी अगर गैस आदमी जो है वो उस तक पहुंच जाए उसके फेफड़े में, तो ये मर भी सकता है। इतनी जहरीली गैस वाली कंपनियां भी है। और आप इधर जाओ, अंकलेश्वर के बाद बंबई की तरफ जाओ तो कितनी बदबू आती है। अब हमारी शरीयत देखो, हमारी सेहत की जामीन है कि हमें वुजू का तरीका बताया। इंशाअल्लाह वो तरीका भी बताऊंगा। तो पहले तो फर्ज क्या है, पेशानी के बाल से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना, ये फर्ज है। इसके बगैर वुजू नहीं होगा। दूसरा फर्ज है दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। हाथ धोते वक्त इधर से नहीं धोने का है, हाथ उंगलियों की तरफ से यूं पानी नीचे पहुंचाना है कोहनियों की तरफ, ये तरीका है। इसमें भी बेहतियाती होती है। कई मर्तबा मैंने नौजवानों को भी देखा, बच्चों को भी देखा। बच्चे तो बच्चे अभी कच्चे हैं, लेकिन नौजवानों की बात कर रहा हूं कि बाज़ मर्तबा बहुत जल्दी जल्दी में वुजू करते हैं और इनकी कोहनी जो है वो सूखी रह जाती है, नमाज नहीं होती। और तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना, यानी नासिया की मिकदार। एक आदमी खाली इतना कर ले, उसका फर्ज अदा हो गया। तरह उसने इतना कर लिया, सर के ऊपर रख लिया तो हो गया। चौथाई सर का मसा ले चार भाग थी गया। तो पूरे सर का मसा करना क्या है भाई, सुन्नत है। दोनों पैर तखनों समेत धोना। अब उसके बाद उसके आदाब है, वो आदाब इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को बताऊंगा। लेकिन वुजू को तोड़ने वाली चीजें 8 हैं। कितनी है? 8 चीजें हैं। 2 का ताल्लुक दिमाग से है, 2 चीजें। 2 का ताल्लुक मुंह से है, 2 का ताल्लुक बदन से है, और 2 का ताल्लुक शर्मगाह से है। दिमाग से कौन सी चीजें जिससे वुजू टूट जाता है? कि आदमी का बेहोश हो जाना। वुजू किया था फिर बेहोश हो गया, वायु से हिड़ू तो बेहोश नहीं गया, कोई कारण है। या आदमी का पागल हो जाना, ये 2 चीजें। इसका ताल्लुक दिमाग से है। आदमी पागल हो गया तो वुजू टूट जाएगा। वुजू था, वुजू के हालत में था, बेहोश हो गया, वुजू टूट जाएगा। 2 का ताल्लुक मुंह से है। मुंह भर करके क्या करना, उल्टी करना। या रुकू सजदे वाली नमाज में खिलखिलाकर हंसना। આપણે નમાજ તો જનાઝા નમાજ में कोई दौड़ता है तो जनाजा नमाज में वुजू नहीं टूटे। वो मौका ही नहीं है कि आदमी वहां हंसेगा। तो शरीयत ने कैद लगाई, जिस नमाज में रुकू सजदा होता हो ऐसी नमाज में एक आदमी ने कॉल बांधा है, वुजू के साथ नमाज पढ़ रहा है और नमाज में एकदम से गया वुजू। नमाज भी गई, वुजू भी गया। फिर से पढ़ो, वुजू करना पड़ेगा। तो रुकू सजदे वाली नमाज में खिलखिला करके हंसना। और दूसरा क्या है भाई, मुंह भर के उल्टी करना। 2 का ताल्लुक बदन से है। 4 हो गए। अब 2 का ताल्लुक बदन से, टेक लगा करके सोना। टेक लगा करके सोना। और दूसरा, बदन के किसी हिस्से से खून या पीप का निकल करके बह जाना। कितनी 6। 2 का ताल्लुक शर्मगाह से है। दोनों शर्मगाह, आगे और पीछे की दोनों शर्मगाहों से पेशाब पाखाने का निकलना या उसके अलावा और कोई चीज का निकलना। तो किसी को कीड़े पड़ गए करम में, वुजू કર્યો ને એ જગ્યાથી કરમને નીકળ્યો, કોઈને પથરી કે અંતવાઈ ગઈ હતી શરમગાહ में ને પથરીનો ટુકડો નીકળ્યો કે રેતી ડોળા જેટલી નીકળી, वुजू क्यों? सब क्या वुजू को तोड़ने वाली 8 चीजें इन्हें रीते याद रखो तो याद रहશે।
کہ بھئی دو کا تعلق دماغ سے، دو کا تعلق منہ سے، دو کا تعلق بدن سے، دو کا تعلق شرمگاہ سے۔ اللہ میں عمل کی توفیق